دوستو غزہ سے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حماس نے اپنی ڈی فیکٹو حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انتظامی اختیارات فلسطینی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے یہ اقدام امریکہ کی حمایت یافتہ امن منصوبے کے تحت سامنے آیا ہے۔ تاہم غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے اور انسانی بحران بدستور جاری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ حماس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے غزہ میں اپنی ڈی فیکٹو حکومت تحلیل کر دی ہے اور انتظامی اختیارات فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک کمیٹی کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اقدام کا مقصد جنگ کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کی از سر نو تشکیل اور اقتدار کی منظم منتقلی بتایا جا رہا ہے۔ حماس کے مطابق وزارتیں اور سرکاری عملہ اپنی ذمہ داریاں معمول کے مطابق انجام دیتی رہیں گی، جبکہ تنظیم اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں سیکیورٹی اور پولیسنگ کی نگرانی برقرار رکھے گی۔ امریکی حمایت یافتہ امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے حماس کے اعلان کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ حتمی فیصلہ بیانات کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر کیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کی ضروریات مؤثر انداز میں پوری کی جا سکیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے اس اعلان پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی متعدد شقوں پر عمل نہیں کیا۔ حماس کے حکومتی میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل الصوابطہ کے مطابق حکومتی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ مستعفی ہو چکے ہیں اور کمیٹی کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام طے شدہ انتظامات پر عمل درآمد اور انتظامی منتقلی کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت غزہ کا انتظام نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے سپرد کیا جائے گا، جو 15 رکنی فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ادارہ ہے۔ کمیٹی کے سربراہ علی شیخ کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے وسائل اور سازگار ماحول کی فراہمی ضروری ہوگی۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار ہے۔ مقامی طبی حکام کے مطابق پیر کے روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیوں کا مقصد عسکریت پسندوں کے ممکنہ خطرات کو روکنا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فوج غزہ کے 60% سے زائد علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ آپ دھیان سے سنیں اس بات کو، جی ہاں، اس وقت اسرائیلی فوج غزہ کے 60% سے زائد علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ علاقے حفاظتی بفر زون کے طور پر برقرار رکھے جائیں گے اور اسرائیل غزہ سے انخلاء کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یہ کہا ہے بنیامین نتن یاہو نے۔ طویل جنگ نے غزہ کے تقریباً 20 لاکھ شہریوں کو شدید انسانی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہو کر خیموں اور تباہ شدہ عمارتوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق غزہ سٹی کے تل الحوا علاقے میں ایک فضائی حملے میں ایک میاں بیوی جاں بحق ہو گئے، جبکہ خان یونس میں 2 الگ الگ حملوں میں مزید 3 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان واقعات پر فوری تبصرہ نہیں کیا ہے، جبکہ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جاری حملوں میں عام شہری مسلسل نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ ایران کا بڑا اعلان، ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس، لیکن چین کو ملے گی خصوصی رعایت۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے سروس فیس لی جائے گی۔ چین اور دوسرے دوست ممالک یعنی جو فرینڈ کنٹریز ہیں ان کو خصوصی رعایت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اس فیصلے سے عالمی تیل تجارت، ورلڈ آئل ٹریڈ اور ایشیا کی معیشت پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں شامل آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اب اس راستے سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے سروس فیس وصول کی جائے گی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اور ایران کے قریبی دوست ممالک کو اس معاملے میں خصوصی رعایت دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کسے دوست ممالک سمجھتا ہے، یعنی فرینڈ کنٹری سمجھتا ہے۔ آئیے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں مرحلے وار۔ پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیے، بیجنگ میں ایک تقریب کے دوران ایران کے سفیر یعنی ایران کے ڈپلومیٹ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کی علاقائی حدود کا حصہ ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کی ریجنل
जो लिमिट है, रीजनल जो उसका अपना जो इलाका है, उसका वो एक हिस्सा है। इसलिए यहां से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस लेना ईरान का हक है। ईरान का कहना है कि यह कोई टोल टैक्स नहीं होगा, बल्कि इस रकम का मकसद समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी, जहाजों की निगरानी और माहौलियाती तहफ्फुज जैसे इखराजात पूरे करना है। यानी ईरान इस इक़दाम को इंतजामी और हिफाजती सर्विस करार दे रहा है। नंबर जो दूसरा है वो काफी अहम है। अब वो है कि चीन को खुसूसी रियायत आखिर क्यों? ये सबसे अहम सवाल है कि ईरान की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि चीन को खुसूसी रियायत दी जा सकती है तो वो क्यों? देखिए, ईरान ने वाज़ेह किया है कि चीन और दूसरे दोस्त ममालिक के लिए खुसूसी रियायत रखी जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों मुल्कों के मजबूत माशी ताल्लुकात हैं, यानी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। चीन कई बरसों से ईरानी तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदारों में से शामिल रहा है और दोनों देशों में, दोनों मुल्कों की तवानाई और तिजारत के शोबे में एक दूसरे के अहम शराकतदार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टनर हैं इन दोनों शोबे में। किस किस में? एक तो एनर्जी वाले सेक्टर में और दूसरा जो ट्रेड सेक्टर है उसमें। दोनों में ये कई मामलों में ये शराकतदार है, पार्टनर्स हैं। इसलिए ईरान ऐसे मुल्कों के लिए फीस की नौयत या मिकदार में नरमी इख्तियार कर सकता है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर जब ऐसा होगा तो दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होती है, जहां से बड़ी मिकदार में तेल और गैस आलमी मंडियों तक, यानी वर्ल्ड जो मार्केट है, वर्ल्ड जो वहां तक पहुंचती है, मंडी तक। अगर यहां नई फीस नाफिज होती है तो शिपिंग कंपनियों के अखराजात बढ़ सकते हैं, और अगर अखराजात बढ़ते हैं यानी खर्च बढ़ते हैं तो इसका असर आलमी तेल की कीमतों पर, सप्लाई चेन और कई एशियाई मईशतों पर भी पड़ सकता है। इसलिए दुनिया भर की नजरें अब ईरान और ओमान के दरमियान होने वाले आइंदा इंतजामात पर लगी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई इस नई फीस को अमली शक्ल देगा? अगर ऐसा होता है तो क्या दूसरे मुल्क इसे मंजूर कर लेंगे या इस पर एक नया बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल एक फिर से एक विवाद छिड़ जाएगा, एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? आने वाले दिनों में यही सवाल आलमी सियासत और तवानाई की मंडी के लिए सबसे अहम रहने वाला है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं।